بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، وقت کے ولی سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، کیا آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ گاڑی جیسے ہی رکی تو کلیوں نے دعویٰ بول دیا۔ ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا کر بھاگنے لگے، لیکن میں نے ایک کلی کو دیکھا، وہ اطمینان سے نماز میں مشغول ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اس سے سامان اٹھانے کو کہا۔ اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 1 روپیہ ادا کیا، اس نے 4 آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اس سے عرض کی کہ 1 روپیہ پورا رکھ لو، لیکن اس نے مسکرایا اور جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری تو 4 آنے ہی بنتی ہے۔ تو آپ یقین کریں، ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کی ولیوں کو ڈھونڈنے میں در بدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں، مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا، ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچرے کپڑے پہن کر اللہ کی صدائیں لگانی پڑے گی، تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں، ہمارے آدھی سے زیادہ قوم ابھی بھی اسی کو پہنچا ہوا سمجھتی ہے جو اب نارمل حرکتیں کرتا ہوا نظر آئے، جو رومال سے کبوتر نکال دے یا عاشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی، احسار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا، ابا جی، عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگا، بیٹا، کسی ایک کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے، اور سارے دنیا کے سامنے اپنی انا کو مارنا عشق حقیقی ہے۔ ناظرین، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک نامی گرامی شاعر پہلوان تھے۔ ایک دفعہ ان کے مقابلے ایک انتہائی لاغر اور کمزور شخص سے آ گیا۔ ناظرین، میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورا درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا، دیکھو جنید، کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے، میں ایک انتہائی غریب اور مجبور شخص ہوں، اگر تم ہار جاؤ گے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نواز دے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مقابلہ ہوا، جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، اس نے دوبارہ مقابلہ کرنے کو کہا۔ اس طرح ناظرین 3 دفعہ مقابلہ کرایا گیا، تینوں دفعہ جنید بغدادی کے حصے میں ہار آئی۔ بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دیا، جنید کو میدان سے باہر نکال دیا جائے اور دروازے پر بٹھا دیا جائے، اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا گیا کہ جو جائے گا جنید پر تھوکا ہوا جائے۔ ناظرین، جنید بغدادی کی انا خاک میں مل گئی، لیکن اس کی ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنائی دیا گیا۔ ناظرین، ولی اللہ تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، جو کسی کو جینے کی امنگ دے، کسی کے چہرے پر خوشیاں بکھیر دے۔ جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلائل اور حجت کو روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچائے۔ بھلا اس سے بڑا افضل اور ولی کون ہو سکتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، معاذ، تم نے وہ عمل نہ بتاؤ جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کرا دے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ضرور کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟ معاذ نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر کسی کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ معروف بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے۔ ولایت شخصیت میں ہی کردار میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اس شخص کو اجازت دے دیا، کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا ہوا برخدا، کیوں آئے تھے اور کیوں واپس جا رہے ہو؟ اس نے کہا، حضرت آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کے پاس سی کشف و کرامات ہے۔ اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا کہ میں تو سخت مایوس ہو گیا، میں نے تو کوئی کشف و کرامات وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا، نوجوان یہ بتاؤ، اس دوران کیا تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا ہے یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مسکرایا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹے، میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامات کوئی اور نہیں ہے۔ جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہے، کبائر سے اجتناب کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، آپ مان لیں اگر اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ کہ ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ آپ نے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے، وہی وقت کا والی ہے۔ ناظرین، ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ یقین کریں، تہجد پڑھنا، روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا مشکل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو۔ جو صبر کرنا سیکھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، جو لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا، جس کی زندگی میں اطمینان ہے، وہی ولی ہے۔ جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے، وہی وہاں جنتی ہے، اور جس کا دل ہر وقت شکوہ، شکایتوں، حسد، بغض، لالچ اور نشوری کی آگ سے سلگتا رہتا ہے، وہاں بھی اس کا ٹھکانہ یہی ہے۔ فرائض کی پابندی کیجیے، کبائر سے اجتناب کیجیے، حال پر خوش رہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور وقت کی والی بن جائے۔ سبحان اللہ۔